سبق کے اندر انتہائی اہم ترین دعا ہے جو اس دور کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے فرض کے درجے میں اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس کا ایک عمومی فائدہ ہے اور ایک مخصوص قسم کا فائدہ ہے۔ وہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس دور کے اندر یہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ خاص طور پر یہ دعا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ ہمارا عنوان جو چل رہا ہے وہ زبان کی حفاظت کے حوالے سے چل رہا ہے۔ دعائیں ہم نے کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دی تھیں، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں اس دعا کے سیکھنے پر بھی اور سکھانے پر بھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل خاص طور پر ہمارے ملک میں ایک قانون کے حوالے سے اودھم مچی ہوئی ہے، تماشا بنا ہوا ہے ملک کے اندر۔ ٹرانسجینڈر جو نامی ایک قانون ہے جس کے اندر جہاں اور بہت ساری شقیں موجود ہیں، وہاں ایک قسم کی ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کا چور دروازہ رکھا گیا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہم جنس پرستی کو ہوا دینے کے لیے انہوں نے ایک زبردست قانون بنا دیا ہے۔ اور سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جو ہم جنس پرست قوم آئی ہے نا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی بھی مقام پر ہم جنس پرستی نہیں تھی۔ انہوں نے آ کے اس کو شروع کیا، بے ریش بغیر داڑھی والے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ غلط کام کرتے۔ وہ تو ایسے بے حیا لوگ تھے کہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ایک ہی مجلس کے اندر وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے۔ ایسے بدبخت، ایسے منحوس لوگ تھے جی۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسے بے حیا ہو گئے ہو تم، مجلس کے اندر بیٹھ کر تم یہ غلط کام اور یہ غلط حرکتیں کرتے ہو۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا ان کو سمجھایا۔ آخر کار انہوں نے بجائے ماننے کے پروگرام بنا لیا کہ حضرت لوط اور اس کے ماننے والے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں، نکالو ان کو اپنی بستی سے، نکلو یہاں سے، تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ چنانچہ جس وقت انہوں نے پروگرام بنا لیا، ادھر انہوں نے پروگرام بنایا لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا، ادھر اللہ نے پروگرام بنا لیا ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا۔ اور آپ جانتے ہیں ایک پروگرام بندے کا ہوتا ہے اور ایک پروگرام رب کا ہوتا ہے۔ پروگرام وہی پورا ہوتا ہے جو رب بناتا ہے۔ انسان کے پروگرام کبھی مکمل نہیں ہوتے، اللہ کا پروگرام مکمل ہوتا ہے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کو نکالنے کا پروگرام بنایا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اس طرح کے جو ہم جنس پرست لوگ تھے نا، ان کے خلاف ایک دعا کی۔ وہ دعا میں نے آج آپ کو سکھانی ہے۔ آپ اس دعا کی طاقت کا اندازہ اور عظمت کا اندازہ، دو باتیں الگ الگ ہیں، یہ دو ایک چیز نہیں ہے۔ اس دعا کی طاقت اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اتنی عظمت والی دعا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی زبان سے وہ کلمات کہے، دعا مانگی، اللہ کو پسند ہے، اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا۔ اور دوسری اس کی طاقت کا اندازہ دیکھیں، اس دعا کے کرنے کے بعد
اللہ نے اس قوم کو ایسے عذاب کے اندر گرفتار کیا، جب سے دنیا بنی ہے نا اور آج تک جتنی قوموں کو بھی عذاب آیا ہے، سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اگر آیا ہے تو وہ قوم لوط پر آیا ہے، اس دعا کی برکت سے۔ خاص طور پر چونکہ یہ آج کل ہمارے ہاں مسئلہ چل نکلا ہے جی، یہ ٹرانسجینڈر کے نام سے جو قانون پاس کر رہے ہیں، ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے، آنے والی ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے بالکل ان کا پروگرام بن چکا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ایمان سے محروم کر دیا جائے، ان کو قرآن و سنت سے دور کر دیا جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ فرض کے درجے میں ہے کہ اس دعا کو سیکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ چنانچہ ابھی دعا میں بتاتا ہوں، دعا کی حضرت لوط علیہ السلام نے، ادھر دعا مکمل ہوئی، ادھر اللہ نے جبرائیل کی معیت میں چند فرشتوں کو بھیجا اور حکم دیا کہ جا کے پوری قوم لوط کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو۔ یہ دعا کا اثر تھا جی۔ چنانچہ جس وقت فرشتے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جا تو رہے ہو لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے، وہ میرا بوڑھا پیغمبر ہے نا ابراہیم، کافی عرصہ ہو گیا ہے، دعا مانگ رہا تھا اولاد کی، ابھی تک ہم نے اس کو اولاد نہیں دی، راستے میں جاتے ہوئے میرے بوڑھے پیغمبر کو بیٹے کی خوشخبری بھی دیتے جانا۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملے۔ سورۃ ہود میں یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جی۔ فرشتے انسانی شکل میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سلام کلام کیا، پوچھا نہیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے، بیٹھک میں بٹھایا، اندر گئے، ایک بچڑا کھڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس بچڑے کو ذبح کیا، اس کو تل کے نا مہمانوں کے سامنے آ کے رکھ دیا۔ جو ہی مہمانوں کے سامنے رکھا، مہمانوں نے کھانے کی بجائے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے جی، یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں، انا منکم واجلون۔ ابراہیم نے کہا خیر تو ہے، مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے، میرے گھر کا جو تم کھانا نہیں کھا رہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کھانے سے پاک ہیں، ہم بشر نہیں، ہم تو نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو پہلے بتانا تھا، میں نے بچڑا ذبح کیا ہوا ہے، میں نے بچڑا ذبح کیا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ بتاتے ہمیں کہ میں بچڑا ذبح کرنے جا رہا ہوں، ہمیں کیا پتہ کہ آپ اندر کیا کر رہے ہیں جی۔ ایک دیوار کا فاصلہ تھا، صرف ایک دیوار کا جی۔ اندر ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹھک میں فرشتے، نوریوں کا سردار جبرائیل بیٹھا ہے جی۔ نہ جبرائیل کو ابراہیم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کیا کر رہا ہے، نہ ابراہیم کو جبرائیل کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ نور ہے یا بشر ہے۔ معلوم ہوا پردے کے پیچھے سے دیکھنا یہ کسی نبی ولی اور کسی فرشتے کی صفت نہیں ہے، پردے کے پیچھے سے دیکھنا یہ صرف اللہ کی صفت ہے جی۔ بہرحال جی فرمایا کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ دو کام ہیں، اصل تو ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری بھی دیتے جائیں۔ یہ باتیں حضرت سارہ سن رہی تھی، حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے حضرت سارہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے، سارہ کی عمر 99 سال ہے، اور ایک روایت میں 90 سال ہے۔ دروازے پر کھڑی ہے اور یہ ساری گفتگو سن رہی ہے، کہنے لگی ہیں میں بچہ جنوں گی، ہذا عجوز، شوہر بوڑھا، میں بوڑھی، آلد وانا عجوز، میں بچہ جنوں گی، تعجب نہیں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سارہ تجھے ابراہیم کے گھر میں رہتے ہوئے تعجب نہیں کرنا چاہیے، آپ ابراہیم کے گھر میں رہتی ہو، وہ ابراہیم کے جس کے اوپر اللہ نے آگ کو بھی گلزار بنا دیا تھا، آپ کو کیا تعجب ہے؟ چنانچہ ان کو خوشخبری دی، لوط علیہ السلام کے گھر گئے، وہاں پر لڑکوں کی شکل میں گئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کے گئے۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے جی، یہ کیا بن گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا میری قوم کا۔ اور واقعتاً ایسے ہوا، جب پتہ چلا نا قوم کے لوگوں کو
وجاءہ یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے آئے۔ جو ہی آئے نا، حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا، ان فرشتوں کو جو انسانی شکل میں آئے بیٹھے تھے اندر بٹھا دیا، قوم کے لوگوں کو روکا جی۔ انہوں نے کہا کہ لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو، تمہارے گھر میں بیویاں بیٹھی ہیں، جاؤ جا کے ان کے پاس اپنی خواہش پوری کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں لڑکیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لڑکے حوالے کر۔ ایسے بدماش اور لفنگے ہیں، اپنے نبی کے سامنے کھلے عام کہہ رہے ہیں لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، فرمایا کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی میں تمہارا مقابلہ کرتا، کاش کہ میرے پاس کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں اپنے مہمانوں کو لے کے چلا جاتا، کم از کم میرے مہمانوں کے بارے میں تو مجھے بدبختو رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ترغیب دینے کی، ہمیں تبلیغ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لڑکے حوالے کر۔ جب انہوں نے بہت سخت الفاظ میں کہا نا، دروازہ توڑنے لگے۔ لوط علیہ السلام دروازے کے اوپر ہاتھ دے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب دروازہ ٹوٹنے والا ہے، پیچھے سے جبرائیل نے آواز دی، لوط چھوڑ دے دروازہ، ہم انسان نہیں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آنے دے ان کو۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھولا، دروازہ توڑ کے اندر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا، پوری کی پوری قوم ہی اندھی ہو گئی، پوری قوم کو اندھا کر دیا اللہ پاک نے۔ چنانچہ ان کے اوپر عذاب آیا، صبح کا وقت ہوا، ایک رات گزر گئی، یہ بھاگ گئے اپنے گھروں کے اندر، پوری رات چیختے چلاتے رہے جی کہ لوط علیہ السلام کے پاس جو مہمان ہیں کہ جادوگر آئے ہوئے ہیں جی۔ ساری رات چیختے چلاتے گزر گئی، صبح ہوئی نا، سورج طلوع ہونے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جبرائیل کو بھیجا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، وہ بدبخت قوم جو ہم جنس پرست تھے جی۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے عذاب کا حکم آیا نا، جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا ان کی بستیوں کو نیچے سے اٹھایا، اوپر لے گئے، اوپر لے گئے، آسمان کے برابر لے جا کے ان کی پوری بستی کو الٹے زمین کے اوپر پٹخ کے مار دیا، پوری قوم کو پیس کے رکھ دیا جی۔ لیکن اندازہ لگائیں اللہ کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی، پتھروں کے اوپر نام لکھا ہوا تھا باقاعدہ کہ یہ فلاں کو جا کے لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا۔ ان کی لاشوں کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ ساری کی ساری داستان اللہ سنا کے فرماتے ہیں جو نسلیں جو قومیں ہماری نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کو یوں شان عبرت بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ سارا مقصد آپ کو سنانے کا یہ ہے، یہ ساری بات اس دعا کی برکت تھی جی۔ یہ دعا ہے جی، خاص طور پر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، یہ ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جہاں تک میری آواز پہنچے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا زیادہ سے زیادہ اس دعا کو آگے پہنچیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کو خود بھی مانگیں۔ جتنے لوگ بھی اس قانون کے اندر ملوث ہیں اور ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی تباہی اور بربادی لانا چاہتے ہیں، آپ یہ دعا مانگیں۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کے اس دعا مانگنے کی برکت سے ان ہم جنس پرستوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا تھا۔ انشاءاللہ اس دعا کے مانگنے سے یہ جو موجودہ زمانے کے ہم جنس پرست ہیں یا ان کو فروغ دینے والے لوگ ہیں، ان سب کی تباہی اور بربادی اسی کے اندر ہوگی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ خوبصورت دعا ہے جی، سورۃ عنکبوت میں آتی ہے، بالکل مختصر سا لفظ ہے جی، اور اس کے ساتھ ایک عمومی فائدہ بھی ہے جی، عمومی۔ آج کل بھی حالات ایسے ہیں جی، ہر بندہ دوسرے کے پیچھے جو ہے نا فساد مچا رہا ہے کسی طریقے سے اس کو خراب کرنے کے لیے، تو یہ مفسد جو لوگ ہوتے ہیں نا، مفسد، ان کے لیے بھی یہ دعا ہے جی، ان کے خلاف دعا کریں۔ جو لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں کسی بھی حوالے میں، یہ دعا آپ مانگیں، اللہ ان کی سازشوں کو توڑ کر آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اس دور کے اندر بہت اہم ترین دعا ہے جی، ہر بندے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہے جی۔ چنانچہ یہ دعا ہے جی، سورۃ عنکبوت قرآن مجید کی دعا ہے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار میری مدد فرما ان لوگوں کے خلاف جو ملک میں فساد پھیلانے والے ہیں،
ہمارے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، چنانچہ ان کے خلاف انہوں نے دعا کی۔ اس لیے تمام احباب اس دعا کو ابھی بھی پڑھیں گے جی، اور بعد میں اس کو یاد کریں جی۔ اس دعا کو تو لازمی طور پر یاد کریں، کیونکہ یہ دعا میں نے دعاؤں کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ شروع کیا ہے جی، صرف اس دعا کے لیے جی، اس لیے اس کو یاد کریں گے۔ پہلے پڑھیں جی، آج 3 دفعہ اس دعا کو پڑھیں گے اور نیت اور ارادہ کر کے پڑھیں گے، 2 نیتیں کریں گے جی، ایک اس قانون کے حوالے سے جو میں نے بتایا ہے جی، جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کی نیت ذہن میں رکھنی ہے، اور دوسرا ہمارے خلاف جتنے بھی لوگ سازشوں میں لگے ہوئے ہیں جی، ان کے خلاف بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔